کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین لیمو کون سا ہے اور یہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آنیو لیمو کیا ہے اور یہ آنیو کاؤنٹی میں لیمو کی پیداوار سب سے زیادہ کیوں ہے؟ کیا پاکستان کے علاقے سرگودا کو سٹرس کیپٹل بنایا جا سکتا ہے؟ مگر کیسے؟ دیکھتے ہیں اسی ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ دوستو، چین آج دنیا کا وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ لیمو اور دوسرے سٹرس پھل اگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2024 تک چین کی مجموعی سٹرس پیداوار 48 ملین ٹن تک پہنچ چکی تھی، جو پوری دنیا کی سٹرس پروڈکشن کا تقریباً 30% بنتی ہے۔ اس میں سے 27 ملین ٹن صرف میڈران، کینو، ٹینگرائن اور سنگترے جیسے پھلوں پر مشتمل ہے۔ چین کی اتنی زیادہ پیداوار کی وجہ صرف زمین یا موسم نہیں، بلکہ ایک زبردست منظم نظام ہے جس میں جدید زراعت، بڑی انڈسٹری، مشینری، حکومتی پالیسی اور مضبوط ایکسپورٹ نیٹ ورک بھی شامل ہے۔ تو ناظرین، چین کے صوبے سیچوان میں واقع آنیو کاؤنٹی کو پورا چین لیمو کیپٹل کہتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اتنی زیادہ مقدار میں لیمو پیدا ہوتے ہیں کہ پورے چین کی 70% لیمو پروڈکشن صرف اسی ایک کاؤنٹی سے آتی ہے۔ آنیو لیمن ایک باقاعدہ برانڈ ہے جسے چین نے 2007 میں GI سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے، یعنی یہ لیمو ایک خاص معیار اور علاقائی شناخت بھی رکھتا ہے۔ یہاں نہ صرف لیمو اگائے جاتے ہیں بلکہ ایک پوری لیمو انڈسٹری قائم ہے۔ جدید مشینیں، کنوینر بیلٹ، خودکار سورٹنگ سسٹم، واشنگ، کوالٹی چیک، پیکنگ، کولڈ سٹوریج اور پھر پورے چین اور دنیا میں تیز رفتار سپلائی، یہ سب ایک مضبوط زنجیر کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنیو کے لیمو 30 سے زیادہ ممالک میں باقاعدگی سے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ ماڈل بتاتا ہے کہ اگر حکومت اور مقامی لوگ مل کر کام کریں تو ایک چھوٹا سا علاقہ بھی عالمی لیول کی انڈسٹری بننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ اور اب آتے ہیں پاکستان کی طرف، جہاں سائٹرس پھلوں کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ پاکستان میں کل پھلوں کی پیداوار کا 30% حصہ سائٹرس پر مشتمل ہے۔ پاکستان کا سب سے مشہور پھل کینو ہے، جو میڈران کی ہی ایک قسم کہلاتی ہے۔ پاکستان کی سائٹرس پیداوار سالانہ 2.4 سے 2.6 ملین ٹن کے درمیان رہتی ہے، جس میں سے 80 سے 90% حصہ کینو کا ہے۔ برآمدات کے لحاظ سے پاکستان ہر سال کینو سب سے زیادہ بیچتا ہے۔ صرف جولائی سے اکتوبر 2025 کے دوران پاکستان نے 1,05,690 میٹرک ٹن سائٹرس بیرون ملک بھیجا ہے، اور جس سے ملک کو $30.9 ملین کی آمدنی ہوئی ہے۔ پاکستان کے بڑے خریدار ممالک میں افغانستان، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، روس اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک بھی شامل ہیں۔ لیکن پاکستان کو کئی بڑے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ 2018 سے 2024 تک سٹرس کی کاشت کم ہوتی گئی، پیداوار نیچے آئی، کوالٹی متاثر ہوئی، پانی کی کمی کا مسئلہ بڑھا اور باغات میں بیماریاں بھی زیادہ ہوئیں۔ جبکہ دوسری جانب دنیا میں مقابلہ بڑھ گیا، خاص کر ترکی، جنوبی افریقہ، چین، اسپین اور مصر جیسے ممالک کے ساتھ جو بہتر معیاری اور بیج فری اقسام پیدا کرتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری پوسٹ ہارویسٹ سسٹم ہے، یعنی کاٹنے کے بعد پھل کیسے سنبھالا جائے۔ پاکستان میں زیادہ تر پھل بغیر کسی پروسیسنگ کے سیدھا بیچا جاتا ہے، جبکہ ایکسپورٹ کے لیے عالمی معیار، گریڈنگ، پیکنگ، کولڈ سٹوریج اور ٹرانسپورٹ کے سخت تقاضے ہوتے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں کولڈ چین کمزور ہے، پروسیسنگ سینٹر محدود ہیں، ایکسپورٹ معیار کی پیکنگ بہت کم ہے اور جدید باغبانی کی تربیت بھی کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کے بڑے سائٹرس ایکسپورٹر میں شامل ہونے کے باوجود اپنی پوری صلاحیت کو استعمال نہیں کر پا رہا۔ اگر پاکستان چین کے لیمو کیپٹل ماڈل جیسی حکمت عملی اپنائے، یعنی ہر علاقے کو ایک خاص فصل کی بنیاد پر ترقی دینا، جدید باغبانی کے طریقے لانا، مشینری، گریڈنگ، واشنگ اور پیکنگ سینٹر قائم کرنا، کولڈ سٹوریج اور ٹرانسپورٹ بہتر بنانا، کسانوں کو جدید تربیت دینا اور خام پھل کے بجائے ویلیو ایڈڈ مصنوعات تیار کرنا، تو پاکستان کے سائٹرس انڈسٹری بہت آگے جا سکتی ہے۔ پاکستان کے پاس بہترین زمین، بہترین ذائقہ، بڑی مارکیٹ اور دنیا بھر کے خریدار موجود ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان وسائل کو بہتر طریقے سے جوڑا جائے۔ جیسے چین نے آنیو کاؤنٹی کو دنیا کا سب سے بڑا لیمو کا مرکز بنا دیا ہے، اگر پاکستان نے پیداوار بڑھائی، کوالٹی کو بہتر کیا، ایکسپورٹ معیار اپنایا اور جدید سسٹم بنایا، تو کینو اور دیگر سائٹرس پاکستان کے لیے وہی کر سکتے ہیں جو لیمو نے چین میں کیا ہے، یعنی ایک مقامی پھل کو عالمی انڈسٹری میں تبدیل کرنا۔